الرحمن الرحیم۔ میں اصغر علی ہوں اور آج ہم جیو رنگ ٹی وی سے ایک نئے پروگرام کے ساتھ، نئی امیدوں کے ساتھ، سیاسی تھڑے کے نام سے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو اس سیاسی تھڑے پر جو کہ ہماری ایک روایات کا امین بھی ہوگا اور ہم اپنی ایک پرانی روایات کو بھی زندہ کریں گے، اس تھڑے پر قوم، ملک، معاشرے اور پاکستان کے ہر غمی، خوشی، مسئلے کی بات ہوگی، عوام کی بات ہوگی، آپ کی بات ہوگی، اور اس سلسلے میں آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ برائے مہربانی اپنے خیالات، اپنے کمنٹ سے ہمیں ضرور نوازیے گا۔ تو اس سیاسی تھڑے میں میرا ساتھ دیں گے اس تھڑے پر، جو کہ انتظامی امور کے ماہر ہیں اور معاشرے کے مسائل کو بڑی باریک بینی سے دیکھتے ہیں، جناب ندیم احمد صاحب، اور اس کے ساتھ ہمارے معروف مزدور رہنما ہیں اور کالم نگار ہیں جناب منیر احمد خان صاحب۔ تو آج کے تھڑے کا جو آغاز ہے، جس طرح پوری قوم پچھلے چند دو چار دنوں میں بہت تیزی سے منظر بدلے ہیں کہ عمران خان صاحب گرفتار ہوئے، پھر مظاہرے ہوئے جس میں شہداء کی جو نشانیاں تھیں اس کو بھی توڑا گیا، مظاہروں کے بعد پھر سپریم کورٹ نے نوٹس لیا، سپریم کورٹ نے بہت زیادہ پریولیجز دیے عمران خان کو۔ تو اس ایشو پہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جناب ندیم احمد صاحب سے کہ وہ اس پورے منظر نامے میں پاکستان کو کس طرح دیکھ رہے ہیں، یا اس پورے منظر نامے کے آگے اس میں کیا کچھ ہوگا۔ جناب ندیم احمد صاحب۔ جی، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے نا ایک اچھا انٹرو دیا ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ کو معاشرے کو ہم ایک ہی ہمارا پیغام ہے، اور وہ پیغام ہمیں شروع میں دینا بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلے پاکستان ہے، اور اس کے بعد باقی تمام چیزیں، باقی تمام معاملات ہمارے ان سب کو ہمیں پیچھے رکھنا چاہیے، اور ایک کیوں کے اندر رہ کے ہمیں ان معاملات کو دیکھنا ہے کہ ہمیں پہلے اس پاکستان کی حفاظت کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، اور ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے، اور کیا ہم نے کچھ اس کو ڈیلیور بھی کیا ہے جو ہم اس سے طلب کر رہے ہیں۔ بات دوسری یہ ہے کہ جہاں تک سیاست کا تعلق ہے، جہاں تک ان چند دنوں کے اندر جو کہ بہت تیزی سے مناظر تبدیل ہوئے ہیں، اور بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں جو کہ کسی صورت بھی پاکستان کے لیے، پاکستان کی شہرت کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے جو بہت ضروری تھے، جو ہونے چاہیے تھے، وہ نہیں ہوئے، اور ایسے واقعات ہو گئے ہیں جس سے یہ تمام چیزیں بہت بری طرح ان کو ڈیمیج ہوئی ہیں، بہت بری طرح ان کو نقصان پہنچا ہے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ ان تمام معاملات کے اندر ہم تمام بحیثیت قوم، ہم تمام اس کے اندر گناہ گار ہیں، ہم تمام ملوث ہیں، چاہے کوئی تھوڑا زیادہ ہوگا، کوئی تھوڑا کم ہوگا، کہ ہم نے ایسا موقع آنے ہی کیوں دیا کہ جو لوگ ہماری سلامتی کی، ہماری بقا کے ذمہ دار ہیں، ہم نے انہی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ چند لوگوں کو ہم کہہ سکتے تھے، ان سے بات کر سکتے تھے کہ بھی آپ ہمارے ان معاملات کے اندر انٹرفیرنس نہ کریں، آپ ہمارے معاملات کے اندر مداخلت نہ کریں، لیکن ہم نے پورے ہی سسٹم کو ڈی ریل کرنے کی کوشش کی۔ اس کے اندر اب کوئی یہ کہے کہ جناب میں ذمہ دار نہیں ہوں، یا میں ذمہ دار، فلاں ذمہ دار ہے، فلاں نہیں، ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں۔ اور اس کا جو ہے آگے اگر ہم نے اگلی جا کے چند دنوں میں یا چند ہفتوں میں ہم نے کوئی صحیح فیصلہ نہ کیا، ہم نے صحیح رستے پہ نہ چلے، تو اس کا ہمیں بہت شدید نقصان کا اندیشہ ہے۔ تو میں منیر خان صاحب سے کہتا ہوں کہ وہ اب اس بارے کے اندر اپنی رائے کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنے ہیں اہل حوث مدعی بھی منصف بھی، بنے ہیں اہل حوث مدعی بھی منصف بھی، کسے وکیل کریں کس سے منصفی چاہیں۔ آج تک یہ سمجھ نہیں آ رہی پاکستان میں اگر عدلیہ 130 نمبر پر آ گئی ہے
تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ جہاں انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے وہاں ترقی نہیں ہوتی، وہاں خوشحالی نہیں ہوتی۔ اب کم از کم ہماری اداروں کے سربراہوں میں اتنی تو صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے اداروں کی ساکھ کو بچا سکیں، اس کی سلامتی چاہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ پاکستان میں حکومت اپوزیشن یہ تو ایک جنگ سمجھ آتی ہے، یہ سیاسی تقاضے، سیاسی مخالفت سمجھ آتی ہے۔ اگر پاکستان میں حالات یہ آ گئے ہیں کہ لوگ اداروں پہ شک و شبہ کرنے لگے ہیں، چاہے کسی بھی جانب سے ہو، ایک جانب سے عدلیہ کے متعلق بات کی جا رہی ہے، ایک جانب سے ہمارے دوسرے اداروں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، آنے والی نسل کو ہم کیا دے رہے ہیں؟ میں اپنی آپ کو بات بتاؤں کہ ہم نعرے لگاتے تھے اپنے اداروں کے لیے، زندہ باد کے نعرے لگاتے تھے۔ آج ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ کیا سیاسی اکابرین کا اولین فریضہ یہ نہیں ہے کہ وہ ہماری تربیت کریں؟ جو قومیں تربیت سے محروم رہ جاتی ہیں وہ بے ہنگم ہو جاتی ہیں، وہ بھیڑ ہوتی ہے، وہ قوم نہیں ہوتی۔ ہمارے سیاسی اکابرین اپنی اقتدار کی انا کی خاطر، اقتدار کی خاطر اتنی تہذیب و تمدن کے سے اتنے گر گئے ہیں کہ میں حیران ہو جاتا ہوں۔ لیڈر تو جب بولتا ہے تو لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے، قوموں کی تربیت ہوتی ہے، نوجوانوں کی تربیت ہوتی ہے۔ آج ہم ایک گھر میں یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ باپ کسی طرف ہے، ماں کسی طرف ہے، بیٹا کسی طرف ہے، اتنے اختلافات۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان اختلافات کی جو موجب ہیں وہ بھی ہمارے سیاستدان ہیں۔ تو لہذا میری اپیل ہوگی کہ ہمیں سب سے پہلے اپنی قوم کی اصلاح کرنی چاہیے، اپنی قوم کی تربیت کرنی چاہیے، اپنے ملک کی خاطر، اپنے ملک کی سلامتی کی خاطر۔ اچھا، سیاسی تھڑے سے جناب ندیم احمد صاحب اور جناب منیر احمد صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں، تو آخر میں مختصر میں اتنا ہی کہوں گا کہ قوموں اور افراد کی زندگی میں بہت کٹھن اور مشکل مراحل اور آزمائشیں آتی ہیں۔ تاریخ کا مطالعہ کر لیں، جاپان پہ ایٹم بم پھینکے گئے اور وہ بڑا مشکل وقت تھا، لوگ سمجھتے تھے جاپانی قوم آگے نہیں بڑھ سکے، لیکن انہوں نے بحیثیت قوم مل کر محنت کی اور آگے بڑھے۔ فرانس کے انقلاب سب کے سامنے ہے، جرمنی کئی دفعہ ڈیفالٹ ہوا اور پھر ابھرا۔ آج کی جو نیوز پیپر کی خبریں ہیں، امریکہ کا USA کے بارے میں کہہ دیا گیا ہے کہ جولائی میں وہ ڈیفالٹ کر جائے گا۔ سو نا امید نہیں ہونا چاہیے، اپنے ملک کو، اپنے لوگوں کو ہم نے لے کر آگے بڑھنا ہے۔ باقی منیر احمد خان صاحب نے ایک بات کی ہے کہ سیاستدانوں کو کام کرنا چاہیے، ندیم صاحب نے بھی بڑی اچھی باتیں کی ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ آسمان سے کوئی فرشتے نہیں آئیں گے، دوسرے ملکوں سے کوئی لوگ نہیں آئیں گے، ہم ہی لوگوں نے اس ملک کو سنبھالنا ہے، اسی لیڈرشپ سے ہم نے آگے بڑھنا ہے، انہی انسانوں سے۔ اسی لیڈرشپ سے مراد یہ ہے کہ ہم ہی میں سے لوگوں نے آگے بڑھنا ہے۔ ندیم احمد صاحب ہمارے کل کے لیڈر ہیں، منیر احمد خان ہمارا کل کا لیڈر ہے، تو ان کو لے کر آپ لوگوں نے آگے بڑھنا ہے۔ صرف قوم سے التماس ہے کہ کسی قاتل، کسی غاصب اور کسی ظالم کے لیے خود کو تقسیم نہ کریں، شہداء کی یادگار پر حملہ نہ کریں، ہمارے جو لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، ہماری سلامتی کی جو ضامن ادارے ہیں، ان کو جگ ہنسائی کا باعث نہ بنے، مل جل کر آئیں، مل جل کر یہ مسائل سمیٹیں، کیونکہ بے در و دیوار صحیح لیکن یہ گھر اپنا تو ہے۔ اس مکان کو گھر بنائیں، ان مسائل کو سمجھیں، اور معاشرے کا ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ہر فرد اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے معاشرے کی خوبصورتی میں اضافہ کرے۔ آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔
انشاءاللہ ایک اور سیاسی تھڑے کے ساتھ، آپ کے مسائل کے ساتھ، اپنے مسائل کے ساتھ دوبارہ حاضری دیں گے۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔